طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی رپورٹ ساتھ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ان لوگوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس پر کیا کوئی کیس آیا آپ کے پاس؟ دیکھیے آبادی بڑھ رہی ہے تو غیر شادی شدہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آبادی میں اضافہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے کچھ نظریات اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے کہ کیونکہ بہبود آبادی کا بھی ایک محکمہ ہے نا پاکستان میں۔ جی اس کے اندر بات کو ایک طرف اور لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عقل، فہم اور اس کے بچوں کے لیے اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ معاشرے کو اچھے سلجھے ہوئے تربیت یافتہ بچے فراہم کرے۔ ٹھیک ہے، اچھے سلجھے ہوئے تربیت یافتہ بچے یا وہ بچے جن میں سے ایک کے جسم کے اوپر بنیان ہے اور دوسرے کے اوپر نیکر ہے اور وہ گلی بھنوں میں نکلے ہوئے ہیں، یا اسلامی معاشرے میں اس قسم کے بچے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوط طاقتور مسلمان درکار ہیں۔ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ جو نظریے کے مطابق پکے مسلمان ہوں، جسم اور قوت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ اچھا باقی رہا آبادی کو کنٹرول کرنا، کیونکہ یہ پچھلے دنوں نا میں بھی سن رہا تھا، چونکہ معاشی حوالے سے ملک میں مسائل ہیں، تو جو لوگ ماہر معیشت کے ماہر ہیں، یا میرا خیال ہے کچھ حکومتی سطح پر بھی سنا گیا کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو کچھ کنٹرول کرنے کی، قابو میں لانے کی ضرورت ہے، وسائل اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے نا میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کو نا بنگلہ دیش اور ایران کے ماڈل کو دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے علماء نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے اور ایران کے علماء نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیسے حل کیا؟ اچھا دیکھیے، آپ جب بچوں کو پڑھائیں گے، آپ جب بچوں کو پورے 2 سال تک ماؤں کا دودھ پلائیں گے، آپ جب بچوں کو ایک بہتر معاشی مستقبل دینا چاہیں گے، اچھے معاشرے اور اچھی تربیت کے لیے آپ اچھا ماحول دینا چاہیں گے، تو پھر آپ کو بہت احتیاط سے اپنے وسائل کو استعمال میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ اگر پلان کریں کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس پلان کرنے سے کہیں پہ کسی نے روکا نہیں۔ وہ نکر اور بنیان کو سوچیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ٹاٹ سکول میں پڑھانا ہے یا آپ نے بچے کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے کو تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ بچوں کی ضرورت ہے، مضبوط اور طاقتور۔ جبکہ ہمارا معاشرہ اس وقت جن بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، انالیسز نہیں ہے، تجزیاتی فکر نہیں ہے، یہ بچے لائی لگ گئے، جدھر مرضی لگا دیں انہیں آپ۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ایسے بچے دیکھے جن کے 1100-1200 میں سے 99% نمبر ہیں، 99.5% نمبر ہیں، 1200 میں سے 1195 نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے، لیکن انہیں کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بارے میں انہیں وہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، انہیں روبوٹ کی طرح ایک مشین بنا کر نمبر حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیا گیا۔ نمبر تو حاصل کر لیے انہوں نے، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن اخلاق، اقدار، تجزیہ، انالیسز اس کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کی صلاحیت سے اقدار سے محروم ہے، اقدار سے محروم ہے۔ یہ تو ہمیں ایسے بچے نہیں چاہیے، ہمیں صاحب اقدار بچے، صاحب کردار بچے چاہیے، ٹھیک ہے، جنہیں معاشرے میں رہتے ہوئے پتہ ہو کہ وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا باعث بن سکیں۔ اب حدیث میں آتا ہے انسان جب اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم جو اس نے آگے پہنچایا ہے، اور نیک اولاد۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور نیک اولاد
کی دعا سب سے بہتر طریقے سے ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتی ہے، جب وہ نماز میں کہتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور نیک اولاد وہ بھی ہوتی ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، لوگ اس کی اچھی خصلت دیکھ کر اس کے والد اور والدہ کو یاد کریں کہ یہ بچہ بہت اچھی تربیت یافتہ ہے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، یقینی طور پہ اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی تربیت کی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ تو ایسے بچے ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو ہم یہ بات اور طرف نکل گئی، لیکن یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اگر آج معاشرے میں بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے، تحریر سے تحقیق سے ہم دور ہیں، تو اس کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کی پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ دو چیزیں تھیں، اس میں نا بڑی ایک اہم بات عرض کروں، جی مثلا ہم قانون سازی نہیں کر سکتے کہ جی 2 بچے پیدا کرنے یا 3 قانون سازی نہیں کر سکتے، قانون سازی اس پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ لوگوں کو انفارم کریں، آگاہی دیں، شعور پیدا کریں، شعور جس طریقے سے ہی پیدا کر سکتے ہیں آپ انہیں شعور پیدا کریں، اور اس شعور کے ذریعے سے احساس ذمہ داری، بالکل وہ یقینی طور پہ اس کو فیل بھی کریں گے، اور جسے شعور مل جاتا ہے تو وہ بہتر فیصلے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک آپ نے کہا کہ جو ایک آپ کے پاس تجویز یہ آئی کہ بعد از طلاق اگر کوئی 20 سال یا 8 سال 10 سال جتنے سال بھی میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے تو جو ان کی جائیداد ہے نکاح کے بعد حاصل ہونے والے نکاح کے بعد حاصل ہونے جائے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی، وہ جس کی ہے جتنی ہے اسی کے پاس رہے گی۔ ہم نے اس ہم نے جو ترمیم آئی تھی نا، ہم نے اس ترمیم کو ریجیکٹ کیا ہے، ٹھیک، مسترد کر دیا، اسلامی قوانین سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایک اور پہلو جو کہ کافی ایک دوسری شادی کی اجازت ہے۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ 3 طلاقیں جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہونی چاہیے اگر کوئی بیک وقت دیتا ہے، دوسری شادی کے لیے بھی اگر کسی نے وہ بھی بغیر اگر اجازت کے کر لے گا اس کو بھی سزا ہو جائے گی۔ تو یہ تو آپ نے بندے کو تو آپ نے پھنسا دیا نا علامہ صاحب ہر جگہ پر، یعنی وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا اور شادی بھی نہیں کر سکتا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرے میں ان افراد کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، تو کیا بیلنس کیسے کریٹ ہوگا؟ دیکھیے، جو غیر شادی شدہ ان کی شادی ہونی چاہیے، ہاں جی، آسان ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے۔ شادیوں کے معاملات کو ہم نے بہت مہنگا اور مشکل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور شادیاں جو ہے نا اسے ہمیں آسانی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور وہ جو اسراف پہ خرچ ہوتا ہے پیسہ شادیوں کے معاملات کے اوپر، ہمیں اس نیو بیاتا جوڑے کو مدد کی صورت میں اچھی رقم دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کے لیے سٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں۔ اچھا، جہاں تک ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بات، شرعی طور پہ جو قانون ہے وہ متصادم ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ہے اس میں واضح طور پہ عدل کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد کرنا چاہتا ہے تو وہ عدل کرے گا۔ عدل کا مطلب ہے دونوں کو برابر رکھے گا، وہاں پہ ریلیٹیو جسٹس کرے گا۔ اللہ تعدلو اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو الگ جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ فواحدہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم خوف رکھتے ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو صاحب ثروت ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کی دوسری ہوتی ہے اور وہ پوشیدہ ہوتی ہے، اچھا، ظاہر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا جب تک کوئی رپورٹ نہ کر دے کہ ہمارے اس کی دوسری شادی ہے۔ صاحب ثروت جو ہیں ان کی 2 ہوتی ہیں، ان کی ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسری جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے جس کا اظہار نہیں ہوتا، اس کی رجسٹریشن کہیں پہ بھی نہیں۔ یہ ضروری ہے اعلان کرنا؟ شادی کا اعلان تو ہونا چاہیے تاکہ کوئی الزام نہ لگا دے کہ یہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے۔